الحمدللہ الذی تجری بامرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس محلہ حافظ آباد گجر خان میں۔ میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو، تمام چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے، اور تمام دوستوں سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا یہ خیر خواہی کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے من جملہ مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد، بلکہ بنیادی مقصد، لیظہرہ علی الدین کلہ، بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دیں، غالب کریں دین اسلام کو تمام ادیان پر، اور اسلام کو بطور نظام معاشرے پہ نافذ کریں۔ یہ من جملہ ذمہ داریوں میں، بعثت کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اور بنیادی مقصد۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں تھے، گھر تشریف لائے، سب سے پہلے نبوی چہرے کو حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، اور یہ اس امت کی خواتین کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے آقا کو نبوت ملنے کے بعد نبوی چہرے پر جس نے نگاہ ڈالی وہ ایک خاتون تھی۔ نمبر 2، سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک خاتون نے پڑھا، حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور سب سے پہلے اس امت میں جس نے اپنے مال اور دولت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پہ لٹایا وہ بھی ایک خاتون تھی، حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مکہ کے سب سے امیر خاتون تھی، اور اس نے اپنا سارا مال و دولت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے محنت میں لٹایا۔ اور چوتھا اعزاز کہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی۔ وہ سیرت کیا ہے؟ ایک طویل گفتگو ہے، چند باتیں عرض کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان تھے، ذمہ داری آ گئی تھی کندھوں پر، نبوت کی ذمہ داری تھی، پریشان تھے، کچھ غمگین تھے۔ تو حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آقا اللہ کے رسول آپ کیوں غمگین ہے؟ انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتنوب علی نوائب الحق وتقرأ الضیف۔ آپ کے اندر تو یہ صفات ہے، آپ کے اندر یہ صفات موجود ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں۔ کوئی حاجت مند آ جاتا ہے، آپ ان کی حاجت کو پورا کر لیں، پاس ہو تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دے دیا، اس کی حاجت پوری کر لی، پاس نہ ہو تو کسی اور سے قرض لے کر آپ ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور یہ کائنات میں آپ کی صفت ہے۔ صرف ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں غریبوں کے، لیکن یہ اس وقت کرتے ہیں کہ جب پاس موجود ہو، خزانہ ہو، بینک بیلنس ہو، مال و دولت ہو، اور اس میں بھی خرچ کرنے والوں میں بڑی قسمیں ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز تنہا حاصل ہے کہ پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والے آ جاتا تو آپ ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے پوری زندگی 63 سالہ زندگی میں کسی کو لا نہیں کہا ہے، کسی کو یوں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حتیجہ نے فرمایا آپ کے اندر یہ
بہت بڑی صفت ہے، تو آپ کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری صفت، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، اچائی کرنے والے ہیں، خیر خواہی کرنے والے ہیں، آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور تیسری صفت کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں حق بات پر، جب معاملہ مظلوم کا ہو، ظالم کا ہو، حق اور باطل کا ہو، غریب اور امیر کا ہو، تو آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ آپ کی بہت بڑی صفت تھی۔ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جہاں منصب ہو، جہاں دولت ہو، جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو، تو ہمارے قدم وہیں جمتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ کے اندر بچپن سے یہ صفت تھی، نبوت سے پہلے بھی، کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حق بات میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، مقابلے میں کوئی بھی ہوتا۔ اور چوتھی صفت کہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کو کھانا دیتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو صفات کسی کے اندر ہو، یہ چھاپ، یہ نبوی صفات، تو اس کو پریشان اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی سب سے پہلے، اور یہ اعزاز خواتین کو حاصل ہے۔ خیر، ایک طویل گفتگو ہے، میں عرض کر رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، کس لیے نبوت ملی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اسلام کو بطور نظام اس معاشرے میں نافذ کر دے۔ اس کے لیے آپ نے ابتدائی طور پر جو کوشش شروع کی وہ انفرادی کوشش تھی، ایک ایک آدمی کے پاس جا کے، تنہائی میں جا کے، پہاڑوں میں جا کے، گھروں میں جا کے، رات کو جا کے، دن کو جا کے، آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ اور اس دعوت کے مرکز کو دیکھو نا، کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی انقلاب برپا کرتے ہیں، کسی بھی نظام کے لیے جدوجہد شروع کرتے ہیں، تو ایک مرکز ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ نے حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو بطور مرکز بنایا۔ جو جو مسلمان ہوتے آپ ان کو وہاں بھیج دیتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے، ان کو تعلیم بھی دیتے، ان کی تربیت بھی کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھے، بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ انقلاب برپا نہیں کر سکتا جب تک چند صفات ان کے اندر نہ ہو۔ پہلی صفت آزادی ہے، کہ وہ ذہنی طور پر بھی آزاد ہو، انقلاب کا بانی بھی آزاد ہو اور اس کے پیروکار بھی آزاد ہو، جسمانی غلامی سے بھی آزاد ہو اور ذہنی غلامی سے بھی آزاد ہو، وہ محکوم نہ ہو۔ کسی محکوم قوم نے آج تک کوئی دنیا میں انقلاب برپا نہیں کیا، کیونکہ محکوم آدمی جدوجہد نہیں کر سکتا، ملازم آدمی کبھی جدوجہد نہیں کر سکتا، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں، ادھر سے بھی مفاد ہے، ادھر سے بھی مفاد ہے، ایک ذہنی غلامی بھی ہے کہ انہوں نے اس کو تالا لگایا ہوتا ہے، چند باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، چند معمولی مقاصد ان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ غلام آدمی کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں، پھر اس کو تالا لگا لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانا ہے، بس میری ضرورت پوری ہو۔ تو محکوم طبقہ کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتا، کبھی بھی کسی نظام کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتا، اور کبھی کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی شرط ہے، ذہنی طور پر بھی آزاد ہو اور جسمانی طور پر بھی آزاد ہو۔ اور دوسری چیز تعلیم ہے، اور تیسری چیز تربیت ہے۔ پہلی چیز تعلیم، تربیت اور آزادی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے دار ارقم کو مرکز بنایا تھا، وہاں تربیت بھی ہوتی تھی صحابہ کی، اور تعلیم کے سلسلے بھی چلتا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کیسی تربیت ہوئی، پھر تربیت کیسی ہوئی، تاریخ میں مثال مشکل ہے کہ ساری دنیا نے مل کر
ابتدا میں سارے مکے نے مل کر صحابہ پر ظلم کے پہاڑ ڈائے، صحابہ کو ستایا، لیکن تاریخ میں ایک مثال بھی نہیں ہے کہ ان کی ظلم کی وجہ سے، ان کی ستم کی وجہ سے، ان کی جفا کی وجہ سے کسی صحابی نے اسلام کو چھوڑا ہو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غلام تھے، تو مشرکین مکہ اور ان کے آقا ان پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ تپتی ریت پہ لٹا دیتے تھے۔ بلال حبشی جو بعد میں مؤذن بنے اور اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے یہ ہمارے سردار ہے، تپتی ریت پہ لٹایا کرتے تھے، ان کو گرم لوہے کے زنجیروں سے ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور زنجیروں سے باندھ کر تپتی ریت پر لٹا کر بہاری پتھر اس کی پیٹھ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور اسے ایک مطالبہ تھا کہ آپ کو آزاد بھی کر دیں گے، سہولتی بھی دے دیں گے، مالا مال کر دیں گے، لیکن آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جدا کر لے، توڑ دے اپنے رشتے کو، جدائی اختیار کر لے۔ اور وہ صرف کیا کہا کرتا تھا؟ احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے اور میں اسی اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی توحید ہے۔ ہم کہتے ہیں نا زمانہ جاہلیت، ہم یہ بھی کہتے ہیں مشرکین مکہ، اس لیے کہ انہوں نے کعبے کے اندر جو کعبے کے متولی تھے، مسجد حرام کے، انہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو ہم ان کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ انہوں نے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور ہم نے اپنے دل میں کتنے بت سجائے ہوئے ہیں۔ شرک تو یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی عظمت، کسی آدمی کا خوف انسان کے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، یہ بھی شرک ہے، یہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ اور ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، وہ زمانہ جاہل نہیں ہوتا، اگر رویہ جاہلانہ ہو تو وہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، اور یہ رویہ کسی بھی زمانے میں پایا جائے، جاہلانہ رویہ یہ کسی بھی زمانے میں پایا جائے تو وہ جاہل ہے، کسی زمانے کی قید اور شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ اگر آج بھی ہمارا رویہ جاہلانہ ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ بازار کے اندر ہو، چاہے وہ دفتر کے اندر ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر کیوں نہ ہو، تو جہالت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ زمانہ جاہلیت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہالت تو رویوں کا نام ہے، اور جہاں جہاں یہ رویاں پائی جائے تو وہ معاشرہ جاہلانہ ہے، وہ لوگ جاہل ہیں۔ اور بت پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو مشرکین مکہ کہیں، بت پرست کہیں، ہم اپنے دلوں سے بھی بتوں کو نکال دیں، مفادات کے بت کو نکال دیں۔ اللہ سے پہلے ہماری نظریں دوسروں پر ہوتی ہیں، یہ میری ضرورت کو پورا کرے گا، یہ میرا فلاں کام کرے گا، جب میرے اوپر سخت وقت آئے گا تو فلاں میری مدد کرے گا۔ یہ سارے بت ہم نے اللہ سے پہلے اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں۔ تو آخر یہ عرض کر رہا تھا کہ سارے مشرکین مکہ نے، سرداروں نے ظلم و ستم کر کے، انتہائی کوشش کر کے، انتہائی جدوجہد کر کے 3 سال میں، بلکہ آپ تاریخ پڑھیں تو مکہ کے 13 سال میں انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن ایک صحابی کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکے، ایک صحابی کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ توڑے۔ یہ تربیت ہوتی تھی دارالارقم میں، یہ تعلیم ہوئی تھی۔ تعلیم کا مقصد اگر پیسے کمانا ہو تو یہ تو مداری بھی کما لیتے ہیں، 10 منٹ مداری لگاتے اور 1000 روپے کما لیتے۔ یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے۔ تعلیم اور تربیت کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، ایک شعور بندے کے اندر آ جائے۔ اگر کوئی بندہ شعور سے خالی ہے، آزادی کے، حق اور باطل کے شعور سے خالی ہے، وہ چاہے کتنی ڈگریاں حاصل کر لے، چاہے وہ کئی کورس کر لے، تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت کی
کہ سارے مشرکین مکہ نے اور سارے عرب نے زور لگایا، لیکن ایک آدمی کو اس بات سے دستبردار نہیں کر سکے، بلکہ ایسی تربیت ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ نے ایک صحابی کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ صرف یہ بات کہے کہ میری جگہ پر محمد ہوتے یہاں پہ اور میں آزادی سے گرو ہوتا۔ ان کو قتل کرنا تھا، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، گرفتار ہوئے تھے تو ان کو قتل کرنا تھا۔ تو ان سے پوچھا کیا آپ کی چاہت ہے، صرف اتنی بات آپ چاہت کا اظہار کر لیں کہ میری جگہ پر کون ہو، محمد ہو اور میں اپنے گھر ہوں۔ تو صحابی نے کہا نہیں، میں کبھی یہ چاہت دل میں نہیں رکھ سکتا کہ میری جگہ پر آقا کو تکلیف ہو۔ یہ تربیت ہوئی تھی، یہ تعلیم کا وہ اثر تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ تو 3 سال یہ سلسلہ خفیہ رہا، تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی اور دعوت کا بھی۔ 3 سال بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے آقا اب پہلے سے زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہے، اور جب جدوجہد بڑھتی ہے تو مخالفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، رکاوٹیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ جدوجہد چھوٹی ہو، رکاوٹیں چھوٹی۔ جب آپ بڑے مقصد کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور آپ نے جدوجہد میں وسعت پیدا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر رکاوٹیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اعلان ہوا، یہ حکم ہوا، تو آپ فاران کی چوٹی پہ تشریف لے گئے، جبل ابن ابی قبیس پہ تشریف لے گئے۔ جبل ابن ابی قبیس، فاران کی چوٹی پر آپ نے سارے مکے والوں کو جمع کیا، سارے جمع ہو گئے۔ آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے کلمے کی دعوت نہیں دی آپ نے، سب سے پہلے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی ماضی رکھ دی۔ لَقَدْ بُعِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، میں نے اپنی جوانی اس مکے میں گزاری، بچپن گزارا، انہی گلیوں میں آپ کے ساتھ میں نے یہ ساری زندگی گزاری، 43 سال گزارے ہیں، 40 اور 3، 40 سال نبوت سے پہلے اور 3 سال خفیہ تبلیغ کے۔ تو سب نے یہ کہا جربناک مرارا، ہم نے بار بار آپ کو آزمایا، آپ تو صادق اور امین ہے۔ یہ بہت نقطے کی بات ہے۔ سارے مکے والے جمع تھے، ایک لمحہ پہلے سارے آپ کو صادق اور امین قرار دے رہے ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہیں جربناک مرارا کہ ہم نے بار بار آپ کو آزمایا، آپ کبھی بددیانتی نہیں کی، خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے۔ اور جب آپ نے دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ کلمہ سننا تھا کہ سارے آپ کے مخالف ہو گئے، ایک لمحہ پہلے سارے موافق تھے اور ایک لمحہ بعد سارے مخالف ہو گئے۔ جب بھی حق بات ہوتی ہے اور بندہ حق بات پہ ڈٹ جاتا ہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن حق بات پہ ڈٹنے والا کسی کی مخالفت سے نہ گھبرائے۔ ایک لمحہ پہلے جو آپ کو صادق امین قرار دے رہے تھے، آپ کو سچا کہہ رہے تھے، تو ایک لمحہ بعد وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے، سب نے انکار کر دیا، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ایک آدمی نے جب گستاخی کی، ابو لہب نے، تو اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت نازل فرمائی۔ پوری سورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور اس گستاخی کرنے والے کی مذمت میں نازل فرمائی۔ جو چلے گئے چلے گئے، نہیں مانی بات اور بات ہے، لیکن خاموشی سے چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ تو یہ عام دعوت، پہلے تو خفیہ دعوت کا سلسلہ تھا، کلم کلہ دعوت،
یہ اس کی ابتدا تھی فاران کی چھوٹی سے، جبل ابن ابی قبیس سے، اور اس کے بعد آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوا، آپ کے صحابہ کے مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور اگلے جو 8 سال گزرے، اگلے جو 9 سال گزارے، 3 سال تو خفیہ تبلیغ کے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ پر اجریاں ڈالی گئی، آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، طائف تشریف لے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسے آیا کہ میں نے ذوالمجاہ کے بازار میں دیکھا، ایک آدمی اعلان کر رہا ہے لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی اس کے پیچھے چیخ رہا ہے اس کی بات نہ مانو، یہ ساحر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ اعلان کر رہا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان تھا۔ تو میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون آدمی ہے، یہ جو دعوت دے رہا ہے یہ کون آدمی ہے، اور یہ مارنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ بھتیجا ہے جو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو۔ اور یہ جو مارنے والا ہے یہ چچا ہے۔ اس حد تک تکلیفیں پہنچ گئی تھی۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے اسی طرح جاری رہے گا، تو آپ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے۔ وصال تک اس سلسلے کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا۔